بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں حمزہ شعیب، آپ کا کیمسٹری ٹیچر، اور آج ہم اپنا پہلا چیپٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں سیکنڈ ایئر کیمسٹری کا، جس کا نام ہے پیریوڈک کلاسیفیکیشن آف ایلیمنٹس اینڈ پیریوڈیسٹی۔ یہاں پر جو آپ کو پیریوڈیسٹی کا لفظ نظر آ رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے ریپیٹیشن ان پراپرٹیز آفٹر ریگولر انٹرولز، یعنی کہ پراپرٹیز کا وقفے کے بعد ریپیٹ ہوتے جانا، اسے ہم کہتے ہیں پیریوڈیسٹی۔ آپ پیریوڈیسٹی کو پیریوڈک فنکشن بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کو آپ کچھ یوں سمجھ لیجئے، ایک بڑی آسان مثال دیتا ہوں آپ کو۔ ایک ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں۔ آپ موو کرتے ہیں سنڈے سے۔ جب آپ سنڈے سے موو کرتے ہیں تو سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے اور سنڈے، آپ دوبارہ سے سنڈے پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ دنوں میں 7 دن کا وقفہ ڈالتے ہیں تو آپ 8ویں دن اس دن پر پہنچ جائیں گے جہاں سے آپ نے سٹارٹ کیا تھا۔ تو دنوں کا ریپیٹ ہونا کب؟ آفٹر ریگولر انٹرولز۔ تو دن کب ریپیٹ ہوتا ہے؟ جب آپ دنوں میں 7 دن کا وقفہ ڈالتے ہیں۔ بالکل اسی طرح پراپرٹیز کا ریپیٹ ہونا آفٹر ریگولر انٹرولز کیا کہلاتا ہے؟ پیریوڈیسٹی۔ اسی چیز کو کیمسٹری کی ٹرمز میں آپ کچھ یوں سمجھ لیجئے۔ آپ سب کو نوبل گیسز کا پتہ ہے۔ نوبل گیسز کون سے گروپ میں ہوتی ہیں؟ 8A گروپ میں۔ تو چلیں ہم ہیلیم سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہیلیم کے بعد ایلیمنٹس کون سے آتے ہیں؟ لیتھیم، بیریلیم، بورون، کاربن، نائٹروجن، آکسیجن، فلورین اور نیون۔ اور نیون بھی کیا ہوتی ہے؟ نوبل گیس۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہیلیم کے بعد آپ جب موو کرتے ہیں، آپ جب ایلیمنٹس کا وقفہ ڈالتے ہیں، تو آپ کے پاس 8ویں نمبر پر دوبارہ سے نوبل گیس ہی آ جاتی ہے۔ جو پراپرٹیز ہیلیم کی ہوں گی وہی پراپرٹیز نیون کی ہوں گی۔ تو پراپرٹیز کا ریپیٹ ہو جانا کب؟ آفٹر ریگولر انٹرولز، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ پیریوڈیسٹی۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسری چیز آ جاتی ہے وہ ہے ہمارے پاس پیریوڈک کلاسیفیکیشن۔ پیریوڈک کلاسیفیکیشن کیا ہوتی ہے؟ کہ ارینجمنٹ آف ایلیمنٹس ان سسٹمیٹک مینر۔ ایلیمنٹس کو ترتیب دینا ہے ایک سسٹمیٹک مینر میں۔ سسٹمیٹک مینر کا مطلب ہے کہ ہم نے کچھ پلاننگ کے ساتھ کچھ پیرامیٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایلیمنٹس کو ارینج کرنا ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ارلی ٹائمز میں ہمارے پاس بہت ہی کم ایلیمنٹس ڈسکور تھے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، سائنس میں پروگریس ہوتی گئی، تو نئے ایلیمنٹس ڈسکور ہوتے گئے، اور اس طرح آج ہمارے پاس کتنے ایلیمنٹس ڈسکور ہو چکے ہیں؟ 118۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ 118 میں سے 92 ایلیمنٹس نیچرلی اکرنگ ہیں، اور باقی تو آرٹیفیشل ہیں نا۔ اور 118 ایلیمنٹس کو سیپریٹلی ڈسکس کرنا ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے۔ تو ہمیں ایک ایسا طریقہ چاہیے تھا جس سے ہمیں ان ایلیمنٹس کو اسٹڈی کرنے میں آسانی ہو جائے۔ تو اس وجہ سے ہم نے ان ایلیمنٹس کو ایک سسٹمیٹک مینر سے ارینج کر دیا۔ اور اگر اب ہم بات کریں کہ یہ کیسے ارینج کیا، کس کس نے کیا کیا کیا، تو یہ ایک بہت لمبی چوڑی کہانی ہے۔ تو میں صرف چند ایک سائنٹسٹ کا ہی ذکر کروں گا جنہوں نے اس بارے میں بہت ہی مفید خدمات سر انجام دی ہیں اور جن کا ہماری کتاب میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور جب ہم نے ایلیمنٹس کو ارینج کیا تو اس چیز کے نتیجے میں ہمارے پاس ایک فارم بنی، اور اس فارم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پیریوڈک ٹیبل۔ اب پیریوڈک ٹیبل کیا چیز ہے؟ A table obtained by arrangement of elements into groups and periods۔ گروپس کیا ہوتے ہیں؟ پیریوڈک ٹیبل میں جو ورٹیکل کالمز ہیں انہیں ہم گروپس کہتے ہیں، اور جو ہاریزونٹل روز ہیں انہیں ہم پیریڈز کہتے ہیں۔ پیریوڈک ٹیبل کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ It provides basic framework to study the periodic behavior۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ periodic behavior کو آپ periodicity بھی کہتے ہیں، اور جب ہم ایلیمنٹس کی پیریوڈیسٹی کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں ایلیمنٹس اور ان سے بننے والے کمپاؤنڈس کی پراپرٹیز کا پتہ چل جاتا ہے۔ اور پراپرٹیز آپ کو پتہ ہے کہ 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہیں فزیکل پراپرٹیز اور ایک ہوتی ہیں کیمیکل پراپرٹیز۔ آج جو ہم پیریوڈک ٹیبل کو اسٹڈی کر رہے ہیں، جسے ہم ماڈرن پیریوڈک ٹیبل کہتے ہیں، یہ پہلے اس طرح کا نہیں ہوتا تھا۔
پہلے جو ہیں وہ ایلیمنٹس اتنے زیادہ ڈسکور نہیں ہوئے تھے. آج کے دور میں تقریباً 118 ایلیمنٹس ڈسکور ہو چکے ہیں. آج سے سینکڑوں سال پہلے ایلیمنٹس کی تعداد بہت کم تھی، تو اس زمانے میں جو سائنٹسٹ تھے انہوں نے اپنے زمانے میں دریافت شدہ ایلیمنٹس کو ڈیفرنٹ پیرامیٹرز کے لحاظ سے کلاسیفائی کیا تھا. لیکن ہم صرف انہی سائنٹسٹ کو پڑھیں گے جن کا ذکر ہماری کتاب میں کیا گیا ہے. تو اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ. سب سے پہلے ہمارے پاس جو سائنٹسٹ آتا ہے اس کا نام ہے الرازی. الرازی واز اے پرشین سائنٹسٹ، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ الرازی ایک فلاسفر بھی تھا، یہ ایک الکیمسٹ بھی تھا اور ایک فزیشین بھی تھا. الرازی نے اپنے وقت کے نان ایلیمنٹس کو فزیکل اور کیمیکل پراپرٹیز کی بنیاد پر کلاسیفائی کیا تھا. فزیکل پراپرٹیز کیا ہوتی ہیں؟ مثال کے طور پر کلر، میلٹنگ پوائنٹ، بوائلنگ پوائنٹ، ڈینسٹی وغیرہ وغیرہ. اور کیمیکل پراپرٹیز کیا ہوتی ہیں؟ یہ ہوتی ہیں آپ کے پاس کیمیکل ریئیکشنز کرنا، یہ ساری پراپرٹیز کیمیکل پراپرٹیز کہلاتی ہیں. جیسے جیسے وقت گزرتا گیا نئے نئے ایلیمنٹس دریافت ہوتے گئے، ایلیمنٹس کی تعداد بڑھتی گئی، تو اب ایلیمنٹس کو اس میتھڈ سے کلاسیفائی کرنا مشکل ہو گیا. تو ایک اگلا سائنٹسٹ ہمارے پاس آتا ہے جس نے ایلیمنٹس کو ایک نئے طریقے سے کلاسیفائی کرنے کی کوشش کی، اور اس سائنٹسٹ کا نام ہے ڈوبرائنر. ڈوبرائنر ایک جرمن کیمسٹ تھا اور اس نے 1829 میں ایلیمنٹس کو کلاسیفائی کیا. ڈوبرائنر نے ٹرائیڈز ڈسکور کیے. ٹرائیڈز کا لفظی مطلب ہوتا ہے تین. ڈوبرائنر نے کچھ ایلیمنٹس کے درمیان ریلیشن شپ کو آبزرو کیا. کس چیز کے درمیان ریلیشن شپ کو آبزرو کیا؟ ایٹامک میسز کے درمیان ریلیشن شپ کو آبزرو کیا، اور ان ایلیمنٹس کو نام دے دیا ٹرائیڈز کا. ٹرائیڈز میں 3 ایلیمنٹس کا گروپ ہوتا ہے، جس میں پہلا اور آخری ایلیمنٹ جو ہوتا ہے ان دونوں کے ایٹامک میس کا ایوریج اگر آپ لیں تو جو جواب آئے گا وہ مڈل ایلیمنٹ کا ایٹامک میس ہوگا. اور ایک اور بات کہ ٹرائیڈز کے اندر جو 3 ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان کی پراپرٹیز بھی سملر ہوتی ہیں. یعنی آپ ٹرائیڈز کو کیسے ڈیفائن کریں گے کہ a group of 3 elements with similar properties is called triodes. اور ٹرائیڈز میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے اور آخری ایلیمنٹ کے ایٹامک میس کا ایوریج مڈل ایلیمنٹ کے ایٹامک میس کے ایکول ہوتا ہے. فار ایگزامپل ڈوبرائنر نے ایک ٹرائیڈ بنایا لیتھیم، سوڈیم اور پوٹیشیم کا. لیتھیم کا ایٹامک میس کیا ہوتا ہے؟ 7، اور پوٹیشیم کا کیا ہوتا ہے؟ 39. تو اس ٹرائیڈ کے مطابق جو سوڈیم ہے اس کا ایٹامک میس لیتھیم اور پوٹیشیم کے ایٹامک میس کے ایوریج کے ایکول ہونا چاہیے. تو آپ جب لیتھیم اور پوٹیشیم کے ایٹامک میس کا ایوریج لیں گے تو آپ کے پاس سوڈیم کا ایٹامک میس نکل آئے گا، اور وہ کیا ہے؟ 23. اسی طرح ایک دوسری مثال بھی آپ کے سامنے دی گئی ہے جس میں بیریلیم، میگنیشیم اور کیلشیم دیا گیا ہے. بیریلیم اور کیلشیم کے ایٹامک میس کا ایوریج لیں گے تو میگنیشیم کا ایٹامک میس آپ کے پاس نکل آئے گا. اب آپ نے ان کی پراپرٹیز کے بارے میں بھی ڈسکس کرنا ہے. آپ لوگوں نے ڈیفینیشن میں پڑھ لیا ہے کہ ٹرائیڈز کے اندر ایلیمنٹس کی پراپرٹیز بھی سملر ہوتی ہیں. تو چلیں ہم اس پہلے ٹرائیڈ میں جو ایلیمنٹس ہیں لیتھیم، سوڈیم اور پوٹیشیم، ان کی پراپرٹیز کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس طرح سے سملر ہیں. یہ تینوں کے تینوں میٹلز ہیں، اور ان تینوں کے ویلنس شیل میں ایک ایک الیکٹران ہوتا ہے. یہ واٹر کے ساتھ روم ٹیمپریچر پر ریئیکٹ کر جاتے ہیں، اور یہ تینوں کے تینوں ہائیڈرو آکسائڈ کے ساتھ ریئیکٹ کر جاتے ہیں، اور کیا بناتے ہیں؟ لیتھیم ہائیڈرو آکسائڈ، سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ اور پوٹیشیم ہائیڈرو آکسائڈ. ڈوبرائنر نے اپنے وقت کے 30 ایلیمنٹس کو کلاسیفائی کیا تھا. جیسے جیسے وقت گزرتا گیا نئے نئے ایلیمنٹس ڈسکور ہوتے گئے، تو یہ جو ٹرائیڈ کا کانسیپٹ ہے یہ ان تمام ایلیمنٹس پر ایپلیکیبل نہیں تھا. تو یہ اس کا پہلا ڈی میرٹ تھا کہ اٹ واز ناٹ ایپلیکیبل ٹو آل دین نون ایلیمنٹس. تو مثال کے طور پر میرے پاس ایک ٹرائیڈ ہے جس میں فلورین، کلورین اور برومین ہیں. فلورین کا ایٹامک میس ہوتا ہے 19 اور برومین کا ایٹامک میس ہوتا ہے 80.
تو ٹرائیڈ کے مطابق جو کلورین کا میس ہے وہ فلورین اور برومین کے ایٹامک میس کا ایوریج ہونا چاہیے. تو جب آپ ایوریج لیتے ہیں تو آپ کے پاس کیا آنسر آتا ہے؟ 49.5. تو اس کے مطابق جو کلورین کا ایٹامک میس ہے وہ ہونا چاہیے 49.5، لیکن اصل میں کلورین کا ایٹامک میس کتنا ہوتا ہے؟ 35.5. یہاں پہ آ کر ڈوبرائنر کی جو کلاسیفیکیشن ہے وہ بھی فیل ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور سائنٹسٹ آتا ہے جس کا نام ہے نیو لینڈ، اور نیو لینڈ نے دین نان ایلیمنٹس کو کلاسیفائی کرنے کے لیے ایک نیا کلاسیفیکیشن سسٹم متعارف کروایا جس کا نام تھا لا آف آکٹیوز. نیو لینڈ جو تھا یہ ایک انگلش سائنٹسٹ تھا، اور اس نے لا آف آکٹیوز کب پیش کیا؟ 1864 میں. نیو لینڈ نے اپنے وقت کے کتنے نان ایلیمنٹس کو کلاسیفائی کیا تھا؟ 62 ایلیمنٹس کو. اور یہاں پر ایک اور بھی بات ہے، وہ یہ کہ نیو لینڈ جو ہے ہی واز اے میوزیشین آلسو. اور نیو لینڈ نے کس طرح اپنا لا آف آکٹیوز پروپوز کیا تھا؟ اس نے میوزک کی مدد سے یہ لا آف آکٹیوز کو پروپوز کیا تھا. آکٹیوز کا ورڈ جیسے کہ ہمیں دکھ رہا ہے آکٹا، مطلب کہ اس کا میننگ کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہوگا آٹھ. یہ لفظ آٹھ سے نکلا ہے. اور ہمارے اس برِ صغیر میں اگر آپ سروں کی بات کریں کہ وہ کتنے ہیں تو ان کی تعداد بھی کچھ ایسے ہی ہے. اور وہ سر کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں سا، رے، گا، ما، پا، ڈھا، نی. اور نی کے بعد دوبارہ کون سا سر آئے گا؟ نی کے بعد آئے گا دوبارہ سے سا. آپ کو یہاں سے کیا پتا چل رہا ہے کہ یہ کتنے سر ہیں؟ آپ نے دیکھا 7 سر ہیں، اور 7 کے بعد 8ویں نمبر پر جو سر آ رہا ہے وہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا کہ پہلے نمبر والا ہے. اور یہیں سے نیو لینڈ نے پروپوز کیا تھا کیا؟ لا آف آکٹیوز. لا آف آکٹیوز کی سٹیٹمنٹ کیا ہے کہ اگر آپ ایلیمنٹس کو ارینج کریں اکارڈنگ ٹو دیئر انکریزنگ ایٹامک میس تو ہر 8واں ایلیمنٹ جو ہے اس کی پراپرٹیز پہلے والے ایلیمنٹس کے ساتھ ریزیمبل کریں گی. بالکل ایسے ہی جس طرح 8واں سر جو ہے وہ پہلے سر کے ساتھ ریزیمبل کرتا ہے. جیسا کہ آپ کے پاس نیچے فگر دی گئی ہے، آپ اس فگر میں دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میں آپ سے پوچھوں لیتھیم کی جو پراپرٹیز ہیں وہ کس کے ساتھ ریزیمبل کریں گی، تو لیتھیم سے کاؤنٹ کریں، اور 8واں ممبر جو ہے کون سا ہے؟ سوڈیم. تو لیتھیم کی پراپرٹیز سوڈیم کے ساتھ ریزیمبل کرتی ہیں. اسی طرح میں پوچھوں اگر آپ سے کہ بیریلیم کی پراپرٹیز کس کے ساتھ ریزیمبل کرتی ہیں، تو بیریلیم سے کاؤنٹ کریں، اور 8واں ایلیمنٹ آپ کے پاس کیا بنتا ہے؟ میگنیشیم. تو بیریلیم کی پراپرٹیز میگنیشیم کے ساتھ ریزیمبل کرتی ہیں. ہمارے پاس لا آف آکٹیوز کے کچھ بینیفٹس بھی تھے، آئیے ہم انہیں بھی دیکھ لیتے ہیں. نیو لینڈ وہ پہلا سائنٹسٹ تھا جس نے پہلی دفعہ پیریوڈک ٹیبل کا لفظ استعمال کیا. اس نے پہلی دفعہ پیریوڈک ٹیبل ڈیوائز کیا، ایک ٹیبل کی شکل میں ایلیمنٹس کو ارینج کیا. اور دوسرا جو بینیفٹ تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو وقفے کے بعد پراپرٹیز ریپیٹ ہوتی نظر آ رہی ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ریگولر انٹرولز کے بعد پراپرٹیز کی ریپیٹیشن ہو رہی ہے. اسے آپ کیا کہتے تھے؟ پیریوڈیسٹی. یعنی کہ مینڈلیف کے پیریوڈک ٹیبل میں ہم نے پیریوڈیسٹی کو آبزرو کیا. ایٹ دا سیم ٹائم اس کے کچھ ڈی میرٹس بھی تھے، آئیے انہیں بھی پڑھتے ہیں. ایک تو آپ یہ بات مائنڈ میں رکھیں کہ اس نے صرف 62 ایلیمنٹس کو کلاسیفائی کیا تھا، اور اس کے مطابق فیوچر میں کوئی ایلیمنٹس ڈسکور نہیں ہوں گے، جبکہ ایسا نہیں ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ 118 ایلیمنٹس ڈسکور ہو چکے ہیں. یہ جو لا آف آکٹیو ہے یہ نوبل گیسز کی ڈسکوری کے بعد ڈسٹرب ہو گیا، اس کا سیکوینس خراب ہو گیا. مطلب نوبل گیسز کی ڈسکوری نے اس لا آف آکٹیو کو فیل کر دیا. اور اس کا جو تیسرا ڈی میرٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ ایلومینیم کی پراپرٹیز کون سے ایلیمنٹ سے ریزیمبل کریں گی، تو آپ مجھے کہیں گے کرومیم کے ساتھ، جبکہ اصل میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ ایلومینیم نان ٹرانزیشن ہے اور کرومیم ٹرانزیشن ہے. ٹرانزیشن کا ورڈ ہم بولتے ہیں ان ایلیمنٹس کے لیے جو کہ ڈی بلاک میں ہوتے ہیں. یعنی کہ یہاں پر آ کر یہ کلاسیفیکیشن فیل ہو جاتی ہے. یہ صرف اور صرف کیلشیم تک اپلیکیبل ہے، اور کیلشیم کا ایٹامک میس کیا ہوتا ہے؟ 40.
اس کے بعد ایک اور سائنٹسٹ کا ذکر ہوتا ہے، اس کا نام تھا ڈیمیٹری مینڈلیو۔ انشاءاللہ وہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے۔ تو ملاقات ہوتی ہے ہماری اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔